ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یوں تو ساری نظریں سینٹ پر ہیں، اور اگر واقعی سینٹ کے چیئرمین سنجرانی صاحب تبدیل ہو گئے تو سینٹ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ اور لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ ویسے تو گرفتاریوں کا موسم ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کی گرفتاری بھی کم دھماکہ خیز نہیں تھی کہ اب تک محفوظ تھے، بلکہ جب ہمارے نون لیگ کے سربراہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب خود اپنے حکومت میں گرفتار ہوئے، ساری زندگی نااہل ہوئے، تو خاقان عباسی صاحب باقاعدہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے۔ اور وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ اپنے میاں صاحب سے زیادہ اچھی چلائی۔ اور ابھی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی یہ دلچسپ اتفاق ہے کہ میری گفتگو ہمارے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب سے، اور وہ بھی ہوئی مفتیٰ اسماعیل صاحب کے گھر میں، جہاں آپ نے دیکھا نا کل سارا دن تلاش کرتے رہے ہمارے نیب والے کے، ویسے وسیع عریض گھر ہے، کافی دیواریں دائیں بائیں ہیں، وہاں سے نکل کر وہ بہرحال ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، انہیں مل گیا۔ تو اس وقت جب خاقان عباسی صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ اندیا دیا تھا کہ جناب میری گرفتاری کا دن کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کوئی غیر متوقع ہمارے شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری نہیں کہ وہ تیار بھی تھے، بلکہ آج تو انہوں نے کہا بھائی اکٹھا 90 دن کا میرا جو ہے وہ آپ ریمانڈ لے لیا جائے۔ میں چاہ رہا تھا کہ جو ہماری مہمان ہیں مائزہ حمید، اب تو مسلم لیگ نون کی بڑی پرجوش مرکزی رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، ان سے، اور پھر میرے ساتھ بیرسٹر سجاد موجود ہیں، عمر سجاد صاحب، ان سے، اور پھر اپنے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پتہ کیوں نام اس کا باپ لوگوں نے اردو میں رکھ دیا ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے سینیٹر، ان سے بھی اس موضوع پر گفتگو کی جاتی، لیکن میں خیال اب کوئی گرفتار ہو گیا ہے تو کیا گفتگو کی جائے کہ وہ تو کیس نیب پر چل رہا ہے۔ اس لیے میں ایک مختصر سے بریک کے بعد آؤں گا تو پھر یہ معلوم کروں گا کہ بلوچستان سے جو سنجرانی صاحب کو الیکٹ کیا گیا تو پھر کیا بلوچستان کارڈ کے طور پر اسی لیے میر حاصل خان بدنجو کو جو ہے وہ سینٹ کے لیے چیئرمین اپوزیشن نے دیا، اس کی گنتی بھی پوری ہیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ باقی الیکشنوں میں بھی اور اس الیکشن میں بھی یہ جو گنتی ہے اس کو کس طریقے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے۔ زیادہ تفصیل سے گفتگو کے لیے میں اپنے کاکڑ صاحب اور بیرسٹر اور مائزہ حمید کے پاس آؤں گا ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ نو کانفیڈنس جو ہم نے موو کی تھی ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے تو کوئی ابھی ایسا فیصلہ کیا ہی نہیں جو اچھا نہیں لگا۔ جی ہاں، جیسے میں نے کہا کہ گرفتاریوں کا موسم ہے، اس لیے ہمارے خاقان عباسی صاحب کی خبر کی بازگشت 24 گھنٹے تو سنائی دی، لیکن اب تو ساری نظریں جیسے میں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کی جانب ہیں۔ میں نے اب کہا بھی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب سینیٹر ہیں، نون لیگ میں ہوتے تھے، اور اب جو بلوچستان میں ایک پارٹی بنی ہے، بڑے نام اردو میں عجیب سا ہو گیا، اس کا باپ یعنی یہ بلوچستان کے والد جو ہیں وہ اس سے ان کا سینیٹر تعلق ہے۔ پھر ہمارے بیرسٹر عمر سجاد صاحب، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اس طرح کا مت کرایا کرو، ٹھیک ہے ہمارے اگر دادا اور ہمارے والد اگر کسی بڑے پائے کے ماہر قانون تھے تو ہم تو اپنی حیثیت میں موجود ہیں، لیکن بہرحال جسٹس ہمارے وسیم سجاد صاحب اور ان کے والد جسٹس سجاد جان بڑے پائے تھے اس طرح۔ پھر اب تو ہمارے تواتر سے آتی تھی، ابھی کچھ وقفہ آ گیا، ورنہ مسلم لیگ نون کی مائزہ حمید بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا کہ بڑے صف اول کی رہنما ہیں، تو عام طور پر کیوں لوگ کہتے ہیں جی لیڈیز فرسٹ، تو میں تو بھئی آخر میں جاؤں گا، تو پہلے بیرسٹر عمر سجاد سے معلوم کروں گا کہ نمبر گیم بڑی دلچسپ ہیں، اپوزیشن کے پاس جو ووٹ ہیں اس میں تو اسے جیتنا چاہیے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ماضی کی تاریخ دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ کے پی کے میں جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی کے پاس 5 ایم پی اے تھے، لیکن ان کے 2 سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے۔ پھر ابھی یہ خیر
راجہ صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہمارے پچھلے الیکشن میں، وہ تو خیر اس وقت اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہو جاتی لیکن دوسری ہو گئی تو یہ تو ہو رہا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنجرانی صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہا ہے، انہوں نے ایک اور پتہ پھینکا کہ سلیم مانڈوی والے صاحب کے لیے بھی وہ لے آئے، ایک ہی دن ہوگا، تو بہت ہی اسپیسیفک کوئک. بیرسٹر عامر سجاد، کیا سچویشن بنے گی؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پہلے کہ نمبر گیم پوری اور پھر کیا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے تحت جتنی بھی الیکشنز ہوتی ہیں ایکسیپٹ دیٹ آف دی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر، وہ ہوتی ہیں بائی سیکرٹ بیلٹ. تو الیکشنز کی حد تک تو ٹھیک ہو گیا. نو کانفیڈنس یا کانفیڈنس کا کانسٹیٹیوشن میں ذکر نہیں کہ کیسے ہوگا، یہ رولز میں ڈالا گیا ہے کہ وہ بھی بائی سیکرٹ بیلٹ ہوئے گا چیئرمین کا. تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم اپوزیشن کی زیادہ ہے، بٹ وہ تو اب جس وقت ووٹ ڈالے جائیں گے اسی وقت ہی پتہ لگے گا. نمبر گیم تو اپوزیشن کی 2018 میں بھی زیادہ تھی، تو یہ اسی دن ثابت ہوگا کہ کس کی زیادہ ہے کس کی نہیں ہے. لیکن بٹ یہ اپنا رولز جو ہیں، یہ اگر اس کا آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جی بائی شو آف ہینڈز ہوتا ہے، یعنی ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فار دی ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے لیے کانسٹیٹیوشن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، رولز میں ترمیم کر کے کیا جا سکتا ہے. اور جہاں آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سلیم مانڈوی صاحب کے خلاف بھی لائی گئی، غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ جب چیئرمین کے خلاف ہو رہی ہو ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو چیئرمین اس سیشن کو خود نہیں پریزائڈ کر سکتا، تو ڈپٹی چیئرمین کرتا ہے. تو غالباً اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ مانڈوی صاحب کے اوپر بھی لائی گئی ہے تاکہ دونوں اکٹھی ہو جائیں اور وہ بھی پریزائڈ نہ کر سکیں، کوئی پریزائڈنگ افسر کرے. حالانکہ رول جو ہے اگر آپ 12(4) دیکھیں سینٹ رولز کا، وہ بڑا صاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک موشن ہو سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. موشن کا لفظ ہے، تو یہ دونوں موشنز میرے نقطۂ نظر میں 1 by 1 ہونی چاہیے، بٹ وہ سیکریٹریٹ کی اور چیئرمین کی مرضی سے ہوگا جو بھی ہوگا. تو اب ایک ہی دن یعنی یہ الیکشن ہوں گے اور کوئی تیسرا، لیکن وہ غالباً جو بھی پریزائڈنگ میں کہہ رہا ہوں جی اگر رولز جی پریزائڈنگ افسر کا جی جو اصول یہ ہوتا ہے، پریزائڈنگ افسر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جب سیشن شروع ہوتا ہے ایٹ دی کمنسمنٹ آف ایوری سیشن، چیئرمین سینٹ 4 آفیسرز کا نام پروناؤنس کرتے ہیں یا چیمبر میں وہ ڈیسائیڈ پہلے ہو جاتے ہیں پھر آ کے پڑھتے ہیں. بٹ وہ تب ہوتا ہے جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین دونوں ایوان میں نہ ہوں. اور جب کسی کے خلاف نو کانفیڈنس ہو، اگر چیئرمین کے خلاف ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، یا ڈپٹی چیئرمین کے خلاف ہے، اس سیشن پہ چیئرمین پریزائڈ نہیں کر سکتا. تو ایک وجہ جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ مانڈوی والا صاحب کے خلاف جو ہے یہ ایک ہے پریشر ڈالنا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھوتے سے بندہ وڈرا کر لے. دوسری وجہ یہ ہوئے گی کہ ان دونوں کو اکٹھا رکھ کے مانڈوی والا صاحب بھی سیشن چیئر نہ کریں، پریزائڈنگ افسر کو دے دیا جائے. حالانکہ میں جس طرح پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یہ کبھی ہوا نہیں سینٹ میں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے، اور یہ کانسٹیٹیوشن نے یہ بھی انویزج نہیں کیا کہ دونوں اکٹھے آ جائیں. بٹ رول 12(4) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موشن جو ہے، موشن کا مطلب ہے ایک موشن جو ہے وہ کیری کیے، وہ اس پہ ووٹنگ ہوئے گی ایک دن میں. تو یہ اب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، بٹ رول میں یہ لکھا ہوا ہے موشن، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر 1 by 1 لے لیا جائے. بے شک مانڈوی والے صاحب کے پاس جو خلاف ہے وہ پہلے بھی لیا جا سکتا ہے اگر 7 دن کا نوٹس پیریڈ پورا ہو چکا ہے تو. ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب، اگر یعنی غالباً سب سے چھوٹا صوبہ تھا، اراکین کی تعداد بھی کم تھی، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اگر جو میں نے دیکھا کہ یہ جو تبدیلی کا عمل شروع ہوا وہ بلوچستان سے شروع ہوا. مسلم لیگ نون جو ہے جو اکثریت میں تھی، سردار ثنا زہری، ان کی اکثریت اقلیت میں جس طرح تبدیلی گئی، کس طرح ہوئی، وہ اگر میں نام بھی نہ لوں، بہرحال وہ آپ کو پس منظر بھی پتہ ہے. اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں بھی جو ہے پھر اس طرح سینیٹر بھی آئے، پھر ان ایم پی ایز نے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی بڑا رول ادا کیا. یوں ایک طویل عرصے بعد بلوچستان محور ہو گیا پاور کوریڈور میں تبدیلی کا. اور سنجرانی صاحب، یہ خیر کہنا اچھی بات نہیں تھی کہ جناب جیسے میاں صاحب نے کہہ بھی دیا تھا کہ کون سنجرانی، میں تو نہیں جانتا، ہاں لیکن وہ ان کے ساتھ بھی رہے تھے. اب جو ان کے خلاف موو آیا ہے، سیکرٹ بیلٹ بھی ہوگی، اور یہ دلچسپ صورتحال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے اہم رول ادا کیا تھا سنجرانی صاحب کو چیئرمین شپ کے بٹھانے کے خلاف. آج سب سے زیادہ سرگرم ہیں وہ ان کو ہٹانے کے لیے. خفیہ بیلٹ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سادہ پیپر بھی ڈال دیے جاتے ہیں، وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی ہیں. بلوچستان میں بدقسمتی سے زیادہ یہ پرانی تاریخ ہے. تحریک انصاف جیسی پارٹی کے 19 ایم پی ایز نے اپنے سینیٹر کو ووٹ نہیں دیے تھے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کانفیڈنس سے جو میر حاصل خان بدنجو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 55 کھڑے ہوئے تھے، 60 کھڑے ہوں گے، بیلٹ کے دن، الیکشن کے دن بھی یہ سب کھڑے ہوں گے، سینیٹر انوار اللہ کاکڑ؟
بہت شکریہ مجاہد صاحب. اس میں ایک پچھلا ایک الیکشن ہوا ہے سنجان صاحب کے الیکشن سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، شبلی فراز صاحب ڈپٹی چیئرمین کے لیے انہوں نے بھی کانٹیسٹ کیا تھا، اور اس وقت تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے مل کے غالباً 5 یا 6 ووٹ تھے، لیکن ڈبے سے ان کے 19 ووٹ نکلے تھے. اچھا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹھیک. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پولیٹیکل ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، مینورنگ ہوئی ہے، لوگوں نے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہماری پارلیمنٹری پریکٹسز میں، جو کہ عمومی طور پہ پارلیمنٹری نارمز کے خلاف ہیں. اس وقت سر دست جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ سال پہلے ان تمام دوستوں نے ان کو الیکٹ کروایا، اور اس الیکشن کے بعد بظاہر کوئی چارج شیٹ بھی نہیں ہے، ان کے کانڈکٹ سے بھی کوئی خاص گلا شکوہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آل آف اے سڈن ایک فیصلہ ہوتا ہے جو پرائم فیشیا لگ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو ایک تلخی ہے ماحول میں، اس کی بنیاد پہ ملٹی پارٹی کانفرنس جو ہوئی، آل پارٹیز تو اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری پاکستان کی پارلیمنٹری پارٹیز کی نمائندگی نہیں ہے، تو اس لیے آل پارٹیز سے زیادہ میرے خیال میں ملٹی پارٹی کہہ دینا زیادہ مناسب ہوگا. ان کا یہ ڈیسیجن تھا کہ گورنمنٹ کو ریزسٹ کرنا ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی ایجیٹیشن موومنٹ سٹارٹ ہوگی، اسٹریٹ پالیٹکس کی طرف لوگ آئیں گے، ایجیٹیشن کی طرف آئیں گے، وہ نہیں ہوا. اکانومی پہ کوئی سٹانس لیں گے، انفلیشن کے متعلق کوئی بات کریں گے، وہ نہیں ہوا. گرفتاریوں پہ تو جو آخری چیز جو ہمیں لگ رہی تھی کہ سب سے سافٹ ٹارگٹ تھا، وہ چیئرمین سینٹ کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ انہوں نے وار کیا کہ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نمبر ان کے پاس اس وقت ہیں جو اپوزیشن کے ممبران ہیں. اس میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کین اور شل، ویدر دے شوڈ اور دے شوڈ ناٹ، یہ زیادہ بڑا کوسچن ہے. کین میں تو کوئی جس وقت سنجان صاحب الیکٹ بھی ہوئے تھے تو ہمارے پاس تعداد نہیں تھی. آج بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے موجود ہے، لیکن ایک ایڈوانٹیج یقیناً اس سال میں انہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے پرسنل ریلیشنز کلٹیویٹ کیے ہیں مختلف اکراس دا پارٹی مختلف سینیٹرز کے ساتھ، اور وہ پرسنل ریلیشنز ہم یہ امید کرتے ہیں کہ شاید it would be translated into his favor and his political position and constitutional position will be secured. یہ ہماری اسسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے ہم اس میں درست ہوں، ہو سکتا ہے غلط ثابت ہوں. ٹھیک. تو مائدہ بی بی، کاکڑ صاحب تو بہرحال ان کا چیئرمین سینٹ ہے، اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ آپ کو بار بار، آپ کا مطلب ہے نون لیگ کو ڈچ کیا گیا، اور وہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو اس وقت سب سے آپ سے قریب ہیں. ایک ہی صوفے میں بیٹھتی ہیں مریم بی بی اور بلاول صاحب، لیکن بلوچستان میں سردار ثنا ظہری صاحب کو جو تبدیل کیا گیا وہ آغاز تھا، چلے وہ بھی گزر گیا. اس کے بعد جو الیکشن آتے رہے، یعنی اسپیکر کا، پرائم منسٹر کا، پھر آخر میں راجہ زفلک جیسے پائے کے پارلیمنٹیرین کو بھی شکست ہوئی. تو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ ہمارے پور میر حاصل خان کو آپ لوگ جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ بدقسمتی سے آپ کی ایم پی ایز کی، ایم این اے کی، سینیٹر کی کوئی مثالی تاریخ نہیں ہے کمٹمنٹ کی؟ مائدہ حمید بی بی جی. مجاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پس منظر اس کا اگر کانٹیکس دیکھا جائے تو کانٹیکس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ایک فاشسٹ قسم کی حکومت چلانا چاہتی ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت اچھی کیمسٹری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بہت اچھی کیمسٹری اس لیے ہے کیونکہ ہمارے دونوں جو لیڈران ہیں، ان کے جو فادرز ہیں وہ وکٹم ہیں اسی پولیٹیکل پارٹی کے. اور یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ جمہوری طریقے سے ہاؤسز کو چلانا نہیں چاہتی. یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے چاہتی ہے کہ ہم اسپیکر کو بھی ڈکٹیٹ کریں، ڈیپٹی اسپیکر کو بھی ڈکٹیٹ کریں، ہم سینٹ چیئرمین کو بھی ڈکٹیٹ کریں،
اور عمران خان صاحب جو کہیں ان کا حکم چلے، اس طرح کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں کہیں لکھا گیا، اور نہ ہی جو ہے جو سپریم ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا وہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا اور اس کی مرضی چلتی ہے. جو ہم پچھلے سال سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو حکم دیتے ہیں وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی چلتا ہے اور سینٹ میں بھی چلتا ہے. اور بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کچھ سینیٹر سے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اٹھ کے انسلٹ نہیں کرتے اپنی یہ اپوزیشن کے ممبرز کی، جس طرح دبا کے انسلٹ کرنی چاہیے آپ کم انسلٹ کرتے ہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ جب اس طرح کا رویہ ہو کہ پروڈکشن آرڈرز الاؤ نہ کیے جائیں، جب سلیکٹڈ کا ورڈ بند کر دیا جائے، حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر کسی کو اگر بندہ سلیکٹڈ نہیں ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی اسے سلیکٹڈ کرے یا نہ کرے. اب اگر ان کو سلیکٹڈ سے کوئی ایشو ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی وہ الفاظ بند ہو جائیں. اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ ہر پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کریں گے انکلوڈنگ سینٹ، تو مجبوراً جو ہے آبویسلی ہمیں نو کانفیڈنس موومنٹ، نو کانفیڈنس والی سچویشن میں جانا پڑ رہا ہے. اور اگر آپ مجاہد صاحب نمبرز دیکھیں تو نمبرز میں آبویسلی اپوزیشن زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ سوری ٹو سے جب آپ نمبر کی بات کرتی ہیں تو آپ لوگ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ بجٹ پاس کر کے دکھائیں. کیا ہوا؟ 176 جو آئے ادھر ملے اور آپ کے 147، یعنی وہ نمبر کدھر گئے؟ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا؟ نہیں کسی نے پھر اور آپ کا جو ہے پتہ نہیں کتنے لوگ جو جا کے فارورڈ بلاک بنا اور جا کے بنی غالب پہ حاضری دی ان لوگوں نے. کیا قصور آپ لوگوں کا ہوتا ہے؟ آپ خان صاحب پہ ملبہ گراتے ہیں. مجاہد صاحب کوششیں انتقامی کارروائیوں سے اور پریشرائز کر کے اور دیگر انسٹیٹیوشنز کو استعمال کر کے عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو، ایم این ایز کو تھریٹ کیا جائے اور جو ہے علیحدہ کیا جائے پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ اس قسم کا کوئی کام ہونے والا ہے، کیونکہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ حکومت جو ہے کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے سینٹ الیکشن میں. اور اب مجاہد صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر تو یہ بات کرتے ہیں آنیسٹی کی، یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے، ہم پیسے نہیں دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے. اگر یہ کامیابی ہوئی یعنی سنجرانی صاحب کو ہٹانے کی تو بہرحال ایک اس وقت جو اپوزیشن کو ایک مورل بوسٹ اپ تو ملے گا نا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہماری مسلم لیگ نون کی بڑی اب تو میں نے کہا سینئر رہنما ہیں، رکن اسمبلی ہیں مائزہ حمید، اور پھر ہمارے بیرسٹر عمر سجاد صاحب. سینیٹر یہ جو مائزہ حمید صاحبہ نے بہرحال بڑی شستہ اور شائستہ زبان میں تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے بارے میں کہا کہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں آپ. بہرحال ان کے علائے ہیں، اور اگر اس الیکشن میں بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے سنجرانی صاحب کو برقرار رکھنے کے لیے، جس کے جو ممکن بھی ہوتا ہے بہت سارے عوامل محرکات کام کرتے ہیں. ایک کی طرف اشارہ ہمارے بیرسٹر نے بھی کیا. تو مثلا اگر جو گنتی گیم میں تو واضح ہے سنجرانی صاحب کو اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں الیکشن جیت جاؤں گا اور میرے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے پاس نہیں ہوگا. صاف لگ رہا ہے آپ کے ساتھ 37 کھڑے ہیں، ان کے ساتھ 60 موجود ہیں. انوار الحق کاکڑ دیکھیے مجاہد صاحب، ظاہر ہے پی ایم ایل این اس وقت اپنے آپ کو وکٹم سمجھتی ہے، تو وہ دے آر کرٹیکل آف پی ٹی آئی. وہ ان کو مختلف پولیٹیکل القابات سے بھی نواز رہے ہیں. وہ ان کو نیگیٹو انرجی کے ساتھ پینٹ بھی کر رہے ہیں، ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں، ایکسپوز بھی کر رہے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ پورا پاکستان ان کے نیریٹو کے ساتھ اگری کر رہا ہو یا اس پوزیشن کے ساتھ اگری کر رہا ہو. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کیا میسولینی کے فاشزم یا نازی جرمن کا رویہ اور پی ٹی آئی کو آپ اگر اس کے ساتھ ایکولائز کرتے ہیں تو ایپل اینڈ اورنجز. لیکن بس ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کلچر ہے، ہم الفاظ کا استعمال ضرور کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ اس کانٹیکس میں ہے درست یا نہیں.
میں پھر آپ کے سامنے یہ نقطہ ایکسپلین اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہم قطعاً یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ تعداد ہمارے فیور میں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 67 تعداد جو ہے وہ اپوزیشن بینچز کے پاس مل گئی ہے. ہم بار بار تمام لوگوں سے پارٹیوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پہلی مرتبہ یہ سنس آف ایکوالٹی ٹرانسلیٹ ہوئی تھی ہاؤس آف فیڈریشن میں بلوچستان کو, وہ اگر اپنے نیچرل کورس میں ٹینیور کے چلے جائے تو بہتر ہے. یہ ہمارے ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے, ایک پولیٹیکل کوسچن ہم اس کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ بات ہم نے تمام الیکٹڈ ممبران کے سامنے رکھی ہے اور ہم نے یہ پلی لی ہے, ہم نے ان سے یہ امید ہم رکھتے ہیں, ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ کی مجبوریاں ہیں, ان کی لیڈرشپ ان کو پریشرائز کر رہی ہیں کہ آپ ایسے نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے پبلکلی بہت سارے سینیٹرز کہہ چکے ہیں کہ ہمیں چیئرمین کے رویے سے کوئی شکایت نہیں. اچھا. بلکہ بہت سارے لوگ ان کے دے آر اپریشیٹو آف ہم, اور وہ ان کی اپریسیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ایسی صورتحال ہے, یہ صورتحال ہمارے لیے امید افزا ہو جاتی ہے. اچھا. ہمارا جو اعتماد اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے وہ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے. نہیں, آپ زیادہ امید افزا اس لیے ہو جاتے ہیں, آپ امید افزا اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جو چھانگا مانگا کہہ لیں یا منڈی کہہ لیں یا وہ ہوئے, کیونکہ اس کی روایت ہماری اسمبلیوں میں کافی روشن رہی ہے اور حال ہی کے دنوں میں یہ سب کچھ رہی ہے. اسی لیے آپ یہ سمجھتے ہیں جو امید افزا ہیں کہ آپ شاید نمبر گیم کو ون این ادر وے, چاہے ریجیکٹ کر کے, چاہے وفاداریاں بدل کے, چاہے سفید کاغذ ڈال کے. سوری کاکڑ صاحب, کوئک. مجاہد صاحب, آپ کا یہ استحقاق ہے کہ آپ اس چیز کو اسی نظر سے دیکھیں. ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں. اوکے. یہ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑیں کہ وہ جج کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط. آپ کا یہ استحقاق ہے, آپ اس کو اسی طرح سمجھیں. لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں, اس پریزمپشن کو, اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہم نہ کسی کو خریدنا چاہتے ہیں, نہ ہمارے پاس استطاعت ہے. ہماری بڑی غریب سی پارٹی ہے, ہمارے پاس نہ اتنے پیسے ہیں کہ ہم لوگوں کو پارٹی آپ کی ضرور غریب ہو, لیکن آپ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بہت مضبوط بھی ہے اور ماشاءاللہ مال و دولت سے سر جا رہے ہیں. مائدہ بی بی, کیونکہ اچھی روایت آپ کیا بھی تو نہیں رہی ہے نا. ہمارے پیچھے ہمارے خیر خواہ کھڑے ہیں. سینٹ میں ہم امید رکھتے ہیں کہ 55 ووٹ ہمیں پڑیں گے. یہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی مالی استطاعت کیا ہے. یہ لیجئے مائدہ بی بی, آج تو اب تو کاکڑ صاحب نے 55 ووٹ بھی بتا دیے. خیر وہ میں یہ جو ان کے پیچھے کھڑا تھا تو میرا کوئی معنی نہیں تھے, لیکن آپ لوگوں کی کیونکہ اس طرح روایت نہیں رہی نا, آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی اور سینیٹر کی, وہ وفاداریاں تبدیل کرتے رہے. ہر آدمی پریشر برداشت نہیں کرتا, ہر آدمی. اور ایک سنجرانی صاحب کا جو پوسچر رہا ہے وہ بڑا ایک ماڈریٹ, لبرل, بڑا دوستانہ بھی رہا ہے. مائدہ بی بی بالکل ماڈریٹ رہا ہے. جب پیپلز پارٹی تھی اور پی ایم ایل این تھی, اکٹھے جو ہیں یہ پی ایم ایل این حکومت میں تھی, اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا تھا. بات یہ نہیں ہے ایٹیٹیوڈ کی, بات لیڈرشپ کی ہے, بات پولیٹیکل پارٹی کی ہے, بات سیاسی ایٹیٹیوڈ کی ہے. جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان کا اگر جو ہے طرز عمل اس طرح کا ہوگا جس میں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کے ممبرز کی چن کے کریں گے, جہاں پہ وہ پروڈکشن آرڈرز نہیں دیں گے, اجازت نہیں دیں گے, بارہا جو ہے احتجاج کرتے ہو رہے وہ پروڈکشن آرڈرز نہیں دیتے اور اسمبلی کے سیشن کے لیے نہیں دیتے, جہاں پہ ہر رکن کا ایک رائٹ ہے. آپ کے ساتھ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ہر رکن کا رائٹ ہے کہ وہ اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کرے, وہ الاؤ نہ کریں. اس کے بعد جو ہے آپ مطلب کہ کمیٹی کی میٹنگز ہونی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں مجاہد صاحب, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ اور اجلاس ایک ٹائم پہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک ممبر نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں اجلاس اٹینڈ کر سکتا ہے یا وہ کمیٹی میٹنگ اٹینڈ کر سکتا ہے. یہ چیزیں سائملٹینیسلی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب عمران خان صاحب نے تھرو اسپیکر, تھرو سینٹ چیئرمین یہ کنوے کر دیا جی کہ سینٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں بڑی امپورٹنٹ, ان میں ایشوز ڈسکس ہونے ہوتے ہیں, وہ جو ہیں آپ اس وقت کریں جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہوتا ہے.
اب فساد یہ ہے کہ ہم پیسے بچانے لگے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جو نیب کی کسٹڈی میں اس وقت ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے پڑتے ہیں اور وہ پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کرنے دیتے. اب اس طرح کا نان کوآپریٹو بیہیویئر ہوگا, پھر ون سائیڈڈ احتساب ہوگا, تو آبویسلی اپوزیشن ریئیکٹ تو کرے گی. اور اس ریئیکشن کو آئی تھنک جسٹیفائڈ بیکاز دیکھیں یہ بات جو ابھی کاکڑ صاحب کر رہے ہیں کہ شاید عوام اس چیز کو شاید اس طرح نہ دیکھ رہی ہو. عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے اپنے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. دوسری طرف عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو بجٹ ہے اس کا جو اس کا ایفیکٹ ہے ان کے اوپر, جو گیس اور بجلی اور دیگر چیزوں کا آ رہا ہے, اس کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہاؤس میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا. جو حالات آپ مجاہد صاحب دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, میرا اپوزیشن میں تو کوئی ممبر ہی نہیں رہے گا, سارے جیل کے اندر ہوں گے آفٹر 2-3 ڈیز. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ with this kind of جی آپ نے درست سنا with this kind of situation ہم جسٹیفائڈ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے نو کانفیڈنس موومنٹ لانے کے. ٹھیک بیرسٹر, جو ایک اور بات میں اس پہلو سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ پہلے ایک سیاست میں ایک مورلٹی بہت ڈومینیٹ کرتی تھی, اخلاقیات جسے کہتے تھے ہمارے ہاں, لیکن ہم نے جو الیکشنوں میں جو آپ نے دیکھا, میں نے اس کی مثالیں پاس میں بھی دی کہ خاص طور پر سینٹ کے الیکشن میں, پھر اور بھی الیکشن میں ہم دیکھتے رہے ایم پی ایم این اے کے. تو یہ جو الیکشن نظر آ رہا ہے اس میں نہ جانے کیوں ایک بار پھر یہ ایک اسٹرانگ لوگوں کو پیغام مل رہا ہے کہ اکثریت کے باوجود اپوزیشن جو ہے, اور اب تو کاکڑ صاحب نے کہا جناب ہمیں 55 امید ہے کہ سینیٹر ووٹ کریں گے. تو آپ بھی ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, آپ کی ماشاءاللہ نظر ہے, اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں جی, جتنے ووٹ ملیں گے وہ تو جس دن ہوئے گا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس اسی دن پتہ لگے گا. میں جس طرح آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے فیوچر کے لیے, اس کا ایک حل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ تمام الیکشنز سوائے الیکشن آف دی پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر بائی سیکرٹ بیلٹ ہوگا. کیا مطلب کہ جی چیئرمین سینٹ کی الیکشن, ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن, اسپیکر کی, سینیٹر کی, ایم این اے کی, وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ روکنی ہے تو کم از کم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حد تک, چونکہ وہ الیکشن نہیں ہوتی, یہ رولز میں ڈالا جا سکتا ہے کہ بائی شو آف ہینڈز ہو. تو اس سے ان چیزوں کا جو استعمال آپ کہہ رہے ہیں ہوتا ہے ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کا, وہ کم ہو سکے گا. بٹ جہاں تک الیکشنز کی تعلق ہے وہ تو سیکرٹ بیلٹ سے. بیرسٹر آپ مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, بڑا آپ کا سادہ اور معصوم مطالبہ ہے کہ ہاں کہ جو ہے وہ جو ہے انتخابات ہونا چاہیے. کیوں آپ بیچارے ہمارے بے شمار لوگ, خیر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ ابھی اب ایک تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی ساجد سنجانی صاحب کا کے لیے جو موو کیا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, کب یہ سب مرحلہ پیش آئے گا اور کیا ہوگا. تو بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ سنیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بیرلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہماری مائدہ حمید صاحبہ, بیرسٹر سجاد اور کاکڑ صاحب موجود ہیں. کاکڑ صاحب جسٹ کنکلوڈ میں کروں گا کہ جس طرح ایک زمانے میں سندھ کارڈ ہوتا تھا, مجھے لگتا ہے کہ میر حاصل خان بدنجو کو بھی لانے کا مقصد یہی تھا, جی بلوچستان کارڈ, کہ جی بلوچستان کے اگر ہم ہٹا رہے ہیں تو بلوچستان والا لا رہے ہیں. لیکن آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ اس وقت جب رضا ربانی صاحب کا نام آیا تھا وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو رہا تھا, اور شاید سچویشن دوسری ہوتی, لیکن خود ان کی پارٹی نے ان کا نام نہیں رکھا, اور پھر سنجرانی صاحب آ گئے. وہ تو اس کی میٹیریل میں جاؤں گا. تو اس وقت جو کیا میر حاصل خان کو لا کر, یعنی بلوچستان کارڈ استعمال کر کے بلوچستان کے سینیٹرز کی سمپیتھی ان کو ملے گی, یا بہت وہ جو پارٹی کے جو ارکان جس جگہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے؟ کاکڑ صاحب. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈویژن بلوچستان کے کانٹیکس میں ہوگی. ہر پارٹی اپنے ڈسپلن کو فالو کرے گی, اور چونکہ وہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں, جیسے ہماری پارٹی یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی یا نیشنل پارٹی یا ایون جمعیت علماء اسلام کی بھی ریپرزنٹیشن بلوچستان سے ہے, ان کے پلیٹ فارم سے ہے. ہماری کوئی قربتیں نہیں ہیں, یا بی ایم پی مینگل بھی. یہ تمام کے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی سیاسی طور پہ
ڈسٹنس رکھتی ٹھیک ہے. اب اس ڈسٹنس کے ماحول میں ایک دوسرے کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ کرنا مجھے بہت ہی کہیں ڈسٹنٹ خیال، ریموٹ پاسبلٹی بھی اس کی نہیں نظر آتی ہے. اوکے بیرسٹر، آپ نہیں سمجھتے کہ جو میں نے کہا کہ اگر جو اس وقت رضا ربانی صاحب کا نام لوگوں کے نون لیگ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل تھا، لیکن زرداری صاحب نے ان کا نام واپس لے لیا، جو بھی وجوہات ہو انٹرنل پارٹی کی، اور راجہ صاحب آئے اور پھر جو الیکشن آپ نے دیکھا اس وقت پیپلز پارٹی نے سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا، ورنہ وہ الیکٹ نہ ہوتے نا. تو اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں؟ میر حاصل خان کی جگہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا، چلے رضا ربانی ہوتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں فرق پڑتا؟ جی، ربانی صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے کہ اپنا وقار ہے، انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے چلایا ہے 3 سال سینٹ کو، اور تمام پارٹیز تقریباً متفق تھی کہ ان کو چیئرمین بنا دیا جائے، ماسوائے پیپل پارٹی جو کہ ان کی اپنی پارٹی اور تحریک انصاف کی. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بزنجر صاحب کو لانے کا بیسک یہی مقصد تھا اس وقت کہ اگر یہ بات ہوتی کہ جی اس لیے نکالا جا رہا ہے سنجرانی صاحب کو کہ بلوچستان کے ہیں، تو ہم بلوچستان کا کینڈیڈیٹ پیش کر رہے ہیں. ربانی صاحب کو بھی کر دیتے، بٹ اس کو شاید پیپل پارٹی نہ مانتی، بٹ ان پہ بھی اتنی یعنی نون لیگ نے مان جانا تھا اور باقی کچھ جماعتوں نے ویسے ہی مان جانا تھا اگر ربانی صاحب ہوتے. تو بزنجر صاحب کو لانے کا مقصد اس وقت بلوچستان ہی تھا. کیوں مائدہ حمید بی بی ایسا ہی ہے کہ وہی جو بلوچستان کارڈ اگر راجہ ظفر الحق صاحب ہوتے یا رضا ربانی صاحب ہوتے، ایک کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے نا، لیکن میں نے کہا نا آپ لوگوں نے بھی یعنی اپوزیشن نے بھی بلوچستان کارڈ استعمال کیا خاص طور پہ الیکشن میں. حالانکہ میر حاصل خان میرے بڑے دوست ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر وہ چیئرمین سینٹ ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے سیاست کچھ اسی طرح کی ہو رہی ہے نا اس وقت. مائدہ حمید بی بی دیکھیں، مجاہد صاحب آپ کے ساتھ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے فادر جو ہیں چیئرمین سینٹ رہے ہوئے ہیں. آئی تھنک ہی ہیز مور ایکسپیرینس ان دیز تھنگس. بٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر کنسنسس سے پی ٹی آئی چلتی، اگر کوآپریٹ کرتی، اگر طریقے سے چلتی جس طرح جمہوریت میں چلتے ہیں، ایک سائیڈ پہ اپنی سٹانس لے کے ایک ایسی پارٹی بیٹھ جائے اور دوسروں کو آئسولیٹ کر جائے، تو پھر آبویسلی اس کا ریاکشن تو آتا ہے. اور ریاکشن جو ہے آبویسلی اپوزیشن اس وقت سینٹ میں ہی دے سکتی ہے، اور وہ سینٹ میں دے رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی امید ہے کہ جو ہے جتنے اپوزیشن میں ہیں وہ اسی طرح کھڑے رہیں گے جس طرح اس وقت بھی ہیں، کیونکہ کاکڑ صاحب چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم 55. دیکھیں، ہم نے کڑے سے کڑے وقت میں جو ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ہے ہم بہت پچھلے الیکشن میں پری پول ریگنگ ہوئی، الیکشن کے دن ریگنگ ہوئی، الیکشن کے بعد ریگنگ ہوئی. نہیں مائدہ بی بی کم از کم اس میں مائدہ بی بی مجھے کنکلوڈ کرنا ہے، لیکن اس میں ریگنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا، اس میں وفاداریاں تبدیل کرنے کا معاملہ ہوگا، مصلحت پسندی کا ہوگا، کچھ اور عوامل اور محرکات ہوں گے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں. اس لیے یہ الیکشن ایک بہت بڑا سرپرائز تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ہوں گے. مجھے کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس اب اتنا وقت ہے کہ اپنے محترم معزز مہمانوں کو میں شکریہ یعنی تھینک یو کہتے ہوئے ڈان نیوز سے اجازت لوں.